آپ اس کو چھوڑ دیجئے، ہٹا دیجئے، جب تک آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں. یہ ہے حرام کو حرام سمجھنا. اب ہم غور کریں اور اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ کتنے % ہم حلال کھانے والے. اور اگر منظر سمجھ میں نہ آئے تو سمجھ لیجئے گا بخاری کی اس روایت کو. ابو بکر صدیق نے ایک کھجور کھا لیا تھا، ایک کھجور، وہ بھی دھوکے سے، اور انگلی ڈالی، پانی پیا اور قے کیا، پھر پانی پیا، پھر قے کیا، اور جب تک پانی پیتے رہے تب تک پیتے رہے جب تک کہ وہ کھجور کا حصہ نکال نہ دیا، اور یقین نہ ہو گیا کہ پورا کا پورا کھجور نکل گیا ہوگا. اندازہ لگائیے گا ایک کھجور کھایا تھا، وہ بھی دھوکے سے. ہم تو دھوکے سے کھا رہے ہیں، جان بوجھ کر کھا رہے ہیں. تو وہ احللت الحلال، میں حلال کو حلال سمجھوں، وہ حرمت الحرام، اور حرام کو حرام جانوں. حرام کو حرام جاننے میں یہ چیز بھی شامل ہے، لڑکیوں کو لڑکوں کے ساتھ بٹھا کر کو ایجوکیشن دی جا سکتی ہے یا نہیں. مخلوط تعلیم. اگر ایک باپ اپنی جوان بیٹی کو بھیج رہا ہے ایسے اسکول میں جہاں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ایک ساتھ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرام کو حرام نہیں سمجھ رہا ہے. یہ اسلام کے اصول اور ضابطے اور قاعدے ہیں، آپ برا مان سکتے ہیں. آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے میں ناگپور میں گیا ہوں، پروگرام کر کے آیا ہوں ناگپور میں، اور میں آپ کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ، سچائی کے ساتھ آپ کو یہ میسج دیتا ہوں کہ ناگپور کی سرزمین پر یہ میٹنگ ہو چکی ہے کہ مسلمان لڑکے اگر 95% بھی نمبر لے کے آئیں تو ان کو ہٹاؤ، لیکن لڑکیاں اگر 50% بھی نمبر لائی ہو تو ان کو، مسلم لڑکیوں کو یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں پڑھاؤ. جگہ دو. یہ میٹنگ ہو چکی ہے، اور ناگپور کی دھرتی کا نام لے رہا ہوں، تنظیم کا نام نہیں لوں گا. یہ میٹنگ ہو چکی ہے. مسلم لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ ایڈمیشن لیجئے اور ان کو لڑکوں کے ساتھ بٹھا کے پڑھائیے، اور ہمارے غیر مسلم بچوں سے کہیے کہ مسلم لڑکیوں سے پیار کریں، لو کریں، اور ان کو اپنے چنگل میں پھنسائیں، اور جب وہ پریم جال میں پھنس جائیں تو کولڈ میرج کریں اور ان سے غیر مسلم نسل پیدا کریں. مئو کے اندر اگر یہ باتیں نہیں بتاؤں گا تو کہاں بتاؤں گا؟ کون سی فیلڈ؟ جب ناگپور کی دھرتی پر ہم یہ بات بتا سکتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں بتا سکتے؟ ہمیں اٹھنا ہوگا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مت پڑھاؤ. یقین نہ آئے تو مئو والو انٹرنیٹ کھولو، یوٹیوب کھولو، میری تقریریں دیکھ لو، سرچ کر لو. تمہارے مئو کے پردے کو میں نے سعودی عرب کی سرزمین تک بیان کیا. تمہارے مئو کی تعلیم کو میں نے جن جن ملکوں میں گیا ہوں، دبئی، شارجہ، پاکستان، نیپال، اور جہاں جہاں تک میں گیا ہوں، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے مئو کی تعریف کی ہے. لڑکیوں کی تعلیم الگ ہوتی ہے، لڑکوں کی الگ ہوتی ہے. لڑکیاں بھی انٹر کالج اور ڈگری کالجوں میں پڑھتی ہیں لیکن ان کا کوئی چہرہ نہیں دیکھ سکتا ہے. میں تمہاری اس سٹی کی اس بات پر تعریف کرتا ہوں. مجھے امید ہے کہ جرجی اس کے بھروسے کو کبھی کلک نہیں لگنے دو گے. فخر سے میں تمہارے شہر کی اور سٹی کی تعریف کرتا ہوں. مجھے امید ہے کہ آگے بھی مجھے اسی طریقے سے تعریف کرنے کا موقع تم فراہم کرو گے. اللہ تعالیٰ تمہیں اور مزید توفیق دے. لڑکیوں کو پڑھاؤ، لکھاؤ، بہت قابل بناؤ، لیکن یاد رکھنا آگ اور پیٹرول کو ایک ساتھ جمع مت ہونے دینا. یاد رکھنا جس دن لڑکیاں اور لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھ کے پڑھنے لگیں گے اس وقت ترقی نہیں ہوگی، تنزلی ہوگی. اس وقت پڑھائی نہیں ہوگی، گڑھائی ہوگی. اس وقت آپ ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہوں گے بلکہ قبرستان کے راستے پہ آپ چل بیٹھیں گے. ذلت اور رسوائی ہوگی.
آج امریکہ میں شادی کے بعد بھی ایک آدمی جب کسی عورت سے شادی کرتا ہے اور شادی کے بعد جب اس کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو باپ کو یقین نہیں ہوتا ہے، 100% نہیں کہہ سکتا کہ میرا ہی بیٹا ہے۔ شادی کے بعد بھی باپ 100% یہ نہیں کہہ سکتا میرا بیٹا ہے، کیونکہ بیوی کو شادی کے بعد بھی 1000-2000 دوستوں سے دوستی کرنے کی اجازت قانون دیتا ہے امریکہ کا۔ شوہر کو منع کرتا ہے، اگر آپ بیوی کو کسی سے دوستی کرنے سے روکیں گے تو شوہر اس کا ذمہ دار، شوہر قانونی مجرم ہوگا۔ جب بیوی شادی کے بعد بھی ہزاروں سے دوستی کرتی ہو اور امریکہ کا قانون اس کو اجازت دیتا ہو تو شوہر کہاں سے بھروسہ کر لے کہ یہ بچہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ میرا ہی بچہ ہے، جب تک DNA ٹیسٹ نہ کرائے۔ جب میں حلال کو حلال سمجھنے لگوں اور حرام کو حرام جاننے لگوں، 5 ٹائم کی نماز پڑھنے لگوں اور پابندی سے رمضان کے روزے رکھوں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ ہاں تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ آؤ میرے پیارے ساتھیوں، جنت میں جانے کا ایک اور راستہ بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ معراج پہ گئے، آپ کو جنت اور جہنم دونوں کا دورہ کرایا گیا، دکھائی دی۔ جنت کے اندر نبی اکرم نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ آپ جب دیکھ کر واپس آئے تو آپ نے بھرے مجمع میں صحابہ کرام سے بیان کیا۔ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے حضرت بلال سے پوچھا، بلال ایسا تم کون سا نیک عمل کرتے ہو، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ اے بلال ایسا تم کون سا نیک کام کرتے ہو، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ اے بلال میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی، یعنی مجھے اللہ نے پیش کی، یہ خبر دے دی، یہ بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا۔ اے بلال تم دنیا میں تھے اور میں نے تمہارے جوتوں کی آواز جنت میں سنی، یعنی اللہ نے مجھے یہ بتایا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا۔ اے بلال تم ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو، مجھے بھی تو بتاؤ۔ صحابہ بیٹھے ہیں اور حضرت بلال کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے نبی جتنا سارے صحابہ عمل کرتے ہیں اتنا میں بھی عمل کرتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی کچھ تو نہیں؟ آپ نے فرمایا غور کرو بلال، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ تم کچھ اور عمل نہ کرتے ہو، کوئی عمل ہے تمہارا ایسا جو تمہیں جنت کے اندر لے جا رہا ہے اور اللہ نے مجھے بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا۔ حضرت بلال کہتے ہیں ہاں مجھے یاد آ گیا، اے اللہ کے نبی ایک عمل ہے جو شاید وہی ہو، جو شاید وہی ہو۔ اے اللہ کے نبی میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا، میں ہمیشہ با وضو رہتا ہوں۔ ہاں اے اللہ کے نبی مجھے یہ یاد ہے کہ جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے، جب بھی میں پیشاب لیٹرین قضائے حاجت کے لیے جاتا ہوں یا جب بھی میری ہوا وغیرہ خارج ہوتی ہے تو میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں۔ اور اے اللہ کے رسول جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو اللہ جتنی طاقت دیتا ہے میں نفلی نماز پڑھتا ہوں، کبھی 2 کبھی 4 کبھی 6 کبھی 8، حالات جیسے وقت ہوتا ہے میں حتی الوسعت نماز کی پابندی کرتا ہوں، نوافل کا اہتمام کرتا ہوں، کبھی 8 کبھی 6 کبھی کچھ نہیں تو 2 رکعت ہی پڑھ لی، لیکن مجھے یاد نہیں کہ میرا وضو ٹوٹا ہو اور میں نے وضو نہ بنایا ہو۔ اے اللہ کے رسول میں ہمیشہ با وضو رہتا ہوں اور جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو نوافل ضرور پڑھتا ہوں۔ فرمایا اے بلال بس بس، اے بلال بس، یہی وہ تیرا نیک عمل ہے جو تجھے اور لوگوں سے پہلے جنت کے اندر لے گیا۔ اے بلال یہی وہ نیک عمل ہے جس عمل کی بنیاد پر اللہ نے مجھے بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا، یہی وہ عمل ہے۔ اس کے بعد مسند احمد کی روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت بلال جس مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اس مسجد کے بڑے بڑے رئیس لوگ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں بلال تم نے جو عمل کیا اللہ نے تمہیں پیشگی، نبی کو پیشگی بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا۔ بلال کی جوتوں کی آواز نبی نے جنت میں سنی۔ اے بلال تمہارا نکاح نہیں ہوا، یا اے بلال تمہاری شادی نہیں ہوئی، تم کالے ہو تو کیا ہوا، تمہاری شکل و صورت اگر ایسی ہے تو کیا ہوا، اے بلال میرے گھر پہ چلو، میری ایک خوبصورت بیٹی ہے، میری ایک خوبصورت لڑکی ہے، دیکھنے میں بالکل چاند کا ٹکڑا ہے، اے بلال دیکھ لو
تو ایک نظر اگر پسند آ جائے تو میری بیٹی سے نکاح کر لو. اے بلال، جس آدمی کے عمل ایسے ہوں اس کی صحبت میں اگر میری بیٹی چلی جائے تو وہ بھی جنتی بن جائے گی، وہ بھی جنت جیسے اعمال کرنے لگے گی. صحابی رسول کی نظر پڑی تو ایمانداری پر پڑی. صحابی رسول نے بلال کے اندر دیکھا تو تقویٰ دیکھا، دینداری دیکھی. اور مئو کے لوگوں، ایمانداری کے ساتھ بتانا تم شادیوں میں کیا دیکھ رہے ہو؟ آج ہماری برادری اور ہماری جماعت کیا دیکھ رہی ہے؟ آج ہماری مسلم قوم کیا دیکھ رہی ہے؟ اور یہ صرف مئو والے نہیں، بنارس کے لوگ بھی آئے ہیں، اعظم گڑھ مبارک پور سے بھی آئے ہیں. ذرا غور کر کے بتائیں میرے بھائیوں، آج ہم شادیوں میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ صحابی رسول کی نظر پڑی تو حضرت بلال کی شکل و صورت پہ نہیں پڑی، اس کی نظر پڑی تو بلال کی دینداری پہ پڑی، بلال کی ایمانداری پہ پڑی. اور کہا بلال میری بیٹی چاند کا ٹکڑا ہے. اور کیا کہا؟ تیری صحبت میں میری بیٹی اگر پہنچ گئی تو شاید اس کو بھی تیری صحبت میں نیک عمل کرنے کی توفیق مل جائے اور میری بیٹی بھی تیرے ساتھ جنت کے اندر چلی جائے. میرے بھائیوں، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جب بھی انسان کا وضو ٹوٹے تو فوراً وہ وضو بنا لے اور وضو بنانے کے بعد نوافل کا اہتمام کرے. تو ایسا عمل کرنے والا بھی، یہ عمل بھی انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے. اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے تمہارے جوتوں کی آواز جنت کے اندر سنی؟ تو بلال نے یہ جواب دیا تھا، لہذا وضو جب ٹوٹ جائے تو باوضو ہم ہو جائیں، اور جب باوضو ہو جائیں تو نوافل کا اہتمام کر لیں. اور نوافل کا اہتمام کرنے والا بھی جنت کے راستے کی طرف چلتا ہے، یا یہ کہیے کہ یہ راستہ بھی انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے. اب میں نہیں پوچھوں گا کسی سے کہ کتنے ہو گئے، کیونکہ اب مجھے خود یاد نہیں رہے کہ کتنے ہو گئے. یہ جنت میں جانے والے راستے ہیں. راستے، نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد دعائیں پڑھی جاتی ہیں. سنن نسائی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا ایک راستہ اور بتایا ہے. آدمی نے نماز پڑھ لی، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، بیٹھا ہے دعائیں پڑھ رہا ہے. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی دبور کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت. سنن نسائی کتاب الصلاۃ، نسائی حدیث کی کتاب ہے اور اس کا کتاب الصلاۃ کا چیپٹر ہے. پڑھیے اور حدیث کے ترجمے پر غور کیجئے. من قرأ آیت الکرسی دبور کل صلاۃ مکتوبۃ، جس نے بھی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی، جس نے بھی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کر لیا، لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، ایسے آدمی کو جنت میں جانے سے صرف موت روک رہی ہے. بس یہ آدمی جنت میں اس لیے نہیں جا رہا ہے کیونکہ موت نہیں آ رہی ہے، یعنی موت اس کو جنت میں جانے سے روکے ہوئے ہے. آیت الکرسی یاد کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ پی کے فلم کی 3 گھنٹے کی سٹوری معلوم ہو گئی، آیت الکرسی یاد نہیں ہو پا رہی. مولوی صاحب اس میں تو یار سب کو ننگا کر دیا. اور وہ چھوٹے والے بھگوان ہوتے، بڑے والے بھگوان، ان کے پاس بھی گیا، وہ مزار پہ بھی گیا، شراب کی بوتل لے کے. ارے میرے اوپر مجھے سنا رہے لوگ. مولوی صاحب اس نے تو ایسی توحید پیش کری ہے پی کے میں کہ آپ دنگ رہ جائیں. واہ صاحب، پی کے کی فلم کی پوری 3 گھنٹے کی سٹوری یاد ہے. میں نے کہا کہ آیت الکرسی بھی یاد ہے، تو کہتا وہ یاد نہیں. 3 گھنٹے کی فلم سٹوری یاد ہو جاتی ہے، 2 گھنٹے کی سٹوری یاد ہو جاتی ہے، آیت الکرسی یاد نہیں ہو رہی ہے. ہماری نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے؟ آج دوپہر کی دعوت میری کسی کے یہاں تھی، وہاں بیٹھ کے بات ہو رہی تھی. مولوی صاحب آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیے آپ کی ساری تقریریں نکال لیتے ہیں نیٹ سے. نئی جنریشن انگلش میڈیم میں پڑھنے والی 8 سال کا 10 سال کا بچہ موبائل کھولتا ہے اور یوٹیوب کھولا اور ڈالا، جرجیت صاحب کی تقریر آ گئی، ربانی صاحب کی تقریر آ گئی، توصیف الرحمان کی تقریر، سب ڈاؤن.
اس کو یہ ساری سسٹم یاد آ رہے ہیں، سب کچھ وہ سیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ قرآن کھولنا نہیں جانتا ہے۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ بچہ جس کا ذہن اتنا اچھا ہے، آپ اس کے ذہن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھیے 8 سال کا 10 سال کا بچہ اتنا اچھا ہے، یہ نیٹ چلا لیتا ہے، یہ کر لیتا ہے، وہ کر لیتا ہے، آپ اس کو دوسری طرف استعمال کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہم اس بچے کو دینی تعلیم دیں تو یہ علم کا کتنا بڑا سمندر بن سکتا ہے اور قوم کا کتنا بڑا فائدہ اس سے ہو سکتا ہے۔ ہم اس کو اگر قرآن و حدیث کی تعلیم دیں تو یہ بچہ کہاں تک جا سکتا ہے؟ ہم اس طرف نہیں جا رہے، ہم اس طرف نہیں دوڑ رہے، ہم اس طرف ذہن نہیں لگا رہے، ہم نے ایک طرف اپنے بچے کے مائنڈ کو لگا دیا ہے۔ آپ کا بچہ اگر یوٹیوب پر سرچ کر کے مولوی جرجیز کی تقریر ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے تو آپ کا بچہ قرآن کریم کی آیت کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، وہ غیر مسلموں کو بھی تبلیغ کر سکتا ہے۔ آپ اس کو کتاب و سنت کا پہلے علم دیجئے، پہلے اس کو اس حیثیت کے لائق بنائیے تاکہ وہ کتاب و سنت کی دعوت بھی دے سکے۔ یہ قرض ہے آپ کے اوپر جو ادا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی بنیادی تعلیم تو دیں کم سے کم۔ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اور اس کو اپنا معمول بنا لیا، لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، اس کو جنت میں جانے سے صرف موت روک رہی ہے، یعنی یہاں وہ مرا اور وہاں سے ہی وہ جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ یعنی اتنی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے۔ یہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا بھی جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے، یہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے آیت الکرسی پڑھنا۔ اور اسی طریقے سے بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے مجمع میں فرمایا، هل ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایک ایسے خزانے کی طرف جو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، جو جنت کی کنجیوں میں سے کنجی ہے، علی کنز من کنوز الجنہ۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، بخاری کے الفاظ ہے، اللہ کے نبی سے نے سب صحابہ سے کہا تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول، جنت کے خزانوں میں سے وہ بڑا خزانہ کیا، مجھے بھی دے دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فقل لا حول ولا قوت الا باللہ، تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہو۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ جب گدھا چلائے تب پڑھو، لا تو شیطان ہوتے نہیں، شیطان کو بھگانا ہو تب پڑھو لا حول ولا قوت۔ اسی لیے جب نماز کے لیے کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ تو شیطان بہکاتا تب پڑھا جاتا لا حول ولا قوت، ایسا نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ خود ایک وظیفہ ہے، یہ شیطان ہی کو صرف بھگانے کے لیے نہیں ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اڑتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے جب بھی موقع ملے آپ پڑھتے رہیے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے فقولوا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے رہو۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اللہ کے نبی نے بخاری شریف کی حدیث میں فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، 99 بیماریوں کا علاج ہے یہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے 99 بیماریاں ختم ہوتی ہے۔ اور فرمایا سب سے ہلکی بیماری ہے، یہ بھی بخاری کے الفاظ ہے، الفاظ بخاری کے فتح الباری میں اس کی تشریح کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 99 بیماریوں کا علاج ہے اور سب سے ہلکی بیماری ہے کہ انسان لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے تو اس کو دماغی ٹینشن سے سکون ملے گا، اس کو بے چینی نہیں ہوگی، اس کو دل کی گھبراہٹ نہیں ہوگی، اس کا دماغ سکون میں رہے گا، یعنی ٹینشنوں کا علاج ہے۔ ہمارے گھر میں 5 بیٹیاں ہیں، ان کو جہیز کہاں سے لائیں گے، ان کے لیے لڑکے کہاں سے ڈھونڈیں گے، شادیاں کیسے کریں گے، آج کل قاعدے کے لڑکے نہیں مل رہے، ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ جن لوگوں کو دماغی ٹینشن بہت زیادہ رہتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھتے رہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ٹینشنوں کو دور کرنے کی دعا ہے اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ میری ماں بہنیں آئی ہیں، ذرا غور سے سنو، اللہ کے رسول نے تمہارے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھولنے کا اعلان کیا ہے، لیکن کس عورت کے لیے، کس لڑکی کے لیے؟ جو ٹویٹر چلا رہی ہے اس کے لیے، فیس بک پر
نام تو اپنا ڈالا ہے، تصویر کسی فلمی دنیا کی ایکٹر کی لگا دی اس کے لیے. ایڈوانس ماحول چل رہا ہے آج کل. اللہ کے نبی تمہیں بھی جنت کا راستہ بتا رہے ہیں. المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واتت بالها واحسنت فرجها فلتدخل من ابواب الجنة شات. رواہ احمد فی مسندی. اس حدیث کو امام احمد اپنی مسند کے اندر لائے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت پانچوں ٹائم کی نماز پڑھتی ہو. میری ماں اور بہنوں بڑے غور سے سننا، حالانکہ بہت بار سنا چکا ہوں لیکن چونکہ جنت میں جانے کا راستہ ہے اس لیے یہ حدیث اس موقع پر بھی سنا دیتا ہوں. جو عورت پانچوں ٹائم کی نماز پڑھتی ہو وصامت شہرا، اور رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو. جو عورت پانچوں ٹائم کی نماز پڑھتی ہو، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو، اپنے یعنی پوری پابندی کے ساتھ روزے رکھتی ہو، ان دنوں میں کو چھوڑ کر جن دنوں میں وہ مجبور ہوتی ہیں، نماز پانچوں ٹائم کی پڑھتی ہو، روزے رکھتی ہو، وہ اطاعت بالہا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہو، کبھی بھی اس کی نافرمانی نہ کرتی ہو، اور وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی شرمگاہ کی وہ حفاظت کرتی ہو. یعنی دو طریقے سے، ایک تو جب نکلے گھر سے باہر ضرورت کے تحت تو اتنا موٹا کپڑا ہو اور اتنا ڈھیلا ڈھالا کپڑا ہو کہ اس سے اس کے جسم کی بناوٹ نہ دکھائی دے رہی ہو، آیا نہ ہو رہی ہو. اور ایک شرمگاہ کی حفاظت کا مطلب یہ کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہ کرتی ہو، اپنی سطر کی اور اپنے شرمگاہ کی وہ حفاظت کرتی ہو. اللہ کے نبی فرماتے جو عورت یہ چار کام کر لے، پانچوں ٹائم کی نماز پڑھ لے، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھ لے، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری میں کمی نہ آنے دے، اور اپنی سطر کی اور شرمگاہ کی حفاظت کر لے، ایسی عورت کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور فرشتے پکار پکار کر اس عورت سے کہہ رہے ہوں گے فَلْتَدْخُلْ مِنْ ابواب الجنت شات، اے اللہ کی نیک بندی جاؤ، تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جا، تو جس دروازے سے جنت میں جانا چاہ چلی جا، تو جس دروازے سے انٹری مارنا چاہ مار لے، تیری مرضی کے اوپر ہے، تو جس دروازے سے جانا چاہے چلی جا. یہ ہے عورتوں کے لیے بھی جنت میں جانے کا ایک نسخہ کیمیا، اور جنت کے جانے والے راستوں میں سے ایک قیمتی راستہ جو عورتوں کو جنت کی طرف لے جا رہا ہے. ابھی اور راستے آ رہے ہیں، تمہارے بچوں کی تربیت، تعلیم، شادی، یہ ہے عورتوں کو کے لیے جنت میں جانے کا راستہ. ایک مرتبہ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول میرے شوہر کا میرے اوپر کیا حق ہے، میں اس کی کتنی خدمت کروں؟ تو اللہ کے رسول نے 2 جملوں میں اس کو جواب دے دیا، تو شوہر کی خدمت کے بارے میں جاننا چاہتی ہے، بس اتنا ہی سمجھ لے کہ تیرا شوہر ہی جنت ہے اور تیرا شوہر ہی جہنم ہے. تیرا ہسبینڈ ہی جنت ہے، تیرا ہسبینڈ ہی جہنم ہے. یعنی تو خدمت کر کے جنت میں جا سکتی ہے اور نافرمانی کر کے جہنم میں جا سکتی ہے. لیکن ماڈرن دنیا کچھ اور کہتی ہے. ہماری بہن، ہماری بیٹیاں جب شادی کے بعد شوہر والی جب بیویاں بن جاتی ہیں تو کہتی ہیں سارے حق مردی کے ہیں، عورت کے کچھ نہیں ہے، بس سب ہم ہی خدمت کریں، تم کچھ نہیں کرو. نا وہ ایک پیر تھا نا جس نے اس کے مرید نے خواب میں دیکھا کہ میرا پیر جنت میں ٹہل رہا ہے. صبح اٹھا خوشخبری سنانے پہنچ گیا کہ اپنے پیر صاحب کو خوشخبری سناؤں. تو کیا دیکھتا، دروازہ کھولا جب اپنے پیر کا تو کیا دیکھتا کہ اس کی بیوی اس کو جھاڑو سے پیٹ رہی ہے. تو میں نے تو خواب میں دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہا ہے اور گھر آ کے خوشخبری سنا رہا ہوں تو پتا چل رہا کہ بیوی پیٹ رہی ہے. حالات تو خراب ہیں. پیر صاحب بولے آؤ. کہ کیا آؤ، اب کیا کروں گا، آگے جا رہا ہوں. کہ نہیں جاؤ مت. سنو تو کیوں آئے تھے؟ کہ جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام اب بیکار ہے، میرا خواب ہی جھوٹا تھا. نہیں کیا ہوا؟ کہ اب ہوا کیا؟ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میرے پیر صاحب جنت میں ٹہل رہے ہیں، سوچا کہ خوشخبری سنا دوں تو دیکھ رہا ہوں جھاڑو سے پٹ رہے. تو کہا کہ تم نے جنت میں جو خواب میں دیکھا تھا وہ صحیح دیکھا ہے. مرید بولا خاک صحیح دیکھا ہے، جھاڑو سے تو پٹ رہے ہو. پیر صاحب بولے
اپنی بیوی سے جھاڑو سے پٹتے پٹتے جو میں صبر کر رہا ہوں، اسی صبر کے بدلے تو اللہ نے جنت دی ہے مجھے۔ اگر میں نے اپنی بیوی سے جھاڑو سے مارے نہ کھائی ہوتی اور اس پہ صبر نہ کیا ہوتا تو مجھے جنت نہیں ملتی۔ مجھے جنت اسی لیے مل رہی ہے کیونکہ بیوی سے پٹتا ہوں، صبر کرتا ہوں، اسی لیے اللہ نے جنت دی۔ تم نے جو دیکھا وہ بالکل صحیح دیکھا۔ میری بہنوں، کمیاں مت ہونے دو شوہر کی، ورنہ تو ایڈوانس ماحول ہے، اللہ نہ کرے کہ اس کی نظر مئو کو لگے۔ بمبئی وغیرہ میں جاتا ہوں، میرے بھائیوں روح کانپنے لگتی ہے، کیا ہوگا نئی جنریشن کا اور آنے والی نسل کا۔ اتنی ایڈوانس لڑکیاں ہو جائیں، اتنی ایڈوانس۔ میں نے بنارس وغیرہ میں شاید یا جونپور سائڈ میں یہ سنایا تھا ایک موقع پر واقعہ کہ لڑکیوں کا حال ایسا ہو گیا ہے آج کل کی عورتوں کا کہ ایک ملک کے اندر، ایک کنٹری کے اندر بچوں کی کمی تھی تو گورنمنٹ نے اعلان کر دیا کہ جس کے 5 بچے ہوں گے گورنمنٹ اس کو 20,000 روپے مہینہ انعام دے گی، 20,000 وظیفہ دے گی جس کے 5 بچے ہوں گے اس کو۔ تو ایک آدمی کے 4 ہی بچے تھے، پیپر لے کے گیا اپنی بیوی کے پاس، بیوی بڑی بری خبر آئی ہے پیپر میں، کہا کیا ہے؟ کہا دیکھو، بیوی نے کہا ارے پیپر میں تو آیا ہے کہ جس کے 5 بچے ہوں گے گورنمنٹ اس کو 20,000 انعام دے گی، یار میرے تو 4 ہی ہیں۔ تو بیوی بولی چلو ایک اور پیدا کر لیتے ہیں، 5 ہو جائیں گے۔ شوہر بولا 5ویں بچے کے لیے 1 سال کا کون انتظار کرے گا؟ 1 سال بعد ہوتا ہے بچہ 9-10 مہینے میں، اور مجھے تو اگلے مہینے سے یہ 20,000 روپے مہینہ چاہیے۔ تو بیوی بولی تو کیا آسمان سے ٹپکے گا 5واں بچہ؟ جب 5 ہوں گے تبھی نہ ملے گا۔ تو بولا بیوی اگر تم برا نہ مانو تو ایک بات تمہیں بتا دوں گا۔ بیوی کہتی کیا؟ کہا دیکھو تم ابھی سے چونک رہی ہو۔ کہا نہیں جلدی بتائیے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ کہا کہ دیکھو میاں اور بیوی کو کوئی بات آپس میں چھپانا نہیں چاہیے۔ بیوی بولی ہاں وہ تو ہے۔ تو کہا کہ تم برا تو نہیں مانو گی؟ کہا نہیں مانو گی۔ بتاؤ۔ کہا میرا ایک بچہ اور ہے۔ بیوی بولی ہے ایک بچہ اور ہے؟ کہا ہاں۔ تو ایک بیوی اور ہوگی؟ کہا نہیں نہیں نہیں، وہ بیوی نہیں ہے میری، وہ میری گرل فرینڈ سے ہے، وہ میری کوئی دوست تھی اس سے ہے۔ بیوی بولی اللہ تیرا شکر ہے بیوی نہیں ہے، جاؤ۔ کہا اگر تم اجازت دو تو اس بچے کو لے آؤں۔ بہت اچھا کیا، تم نے کوئی بات چھپائی نہیں، اور میاں بیوی میں کوئی بات چھپنی بھی نہیں چاہیے۔ اچھا ہوا شیئر کر لیا آپ نے مجھ سے، اب جلدی جاؤ اس بچے کو لے آؤ۔ اللہ تیرا شکر ہے میری بیوی مان گئی، ورنہ آج کل کی بیویاں تو آسمان سر پہ اٹھا لیتی ہیں۔ بیوی ان 4 بچوں کو سنبھال کے رکھو، میں 5واں لینے جا رہا ہوں۔ گیا اور اپنی دوست سے بولا ہے میرا بچہ واپس کر۔ اس کی دوست نے کہا لے جا، نہ تو خود میرے ساتھ شادی کر رہا ہے، اور یہ بچہ جب کوئی دوسرا دیکھتا میرے پاس تو وہ بھی شادی نہیں کرتا، کہتا ہے کہ تیرا بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو میری شادی بھی نہیں ہو رہی، یہ بچہ میرے لیے مصیبت بنا ہے، نہ تم شادی کر رہے ہو نہ اس بچے کو لے جا رہے ہو، اب لے جاؤ، جاؤ کم سے کم میری شادی تو ہو جائے گی اچھی جگہ۔ تو کہتا چلو یہ بھی مان گئی، اس نے بھی آسانی سے بچہ دے دیا۔ اب یہ اپنا بچہ لے کر جب گھر پہنچا اور گھر میں جب انٹری ماری، بیوی نے جب دروازہ کھولا تو دیکھتا کیا ہے کہ 4 بچوں میں سے 2 بچے غائب۔ نہیں سمجھے نا؟ جب گھر کے اندر گھسا، اپنا یہ 5واں بچہ لے کے جب گھر آیا تو 4 بچوں میں سے جو اس کے 4 بچے تھے وہ اس کے 2 بچے غائب، گھر میں 2 ہی بچے، یہ لے کے جب پہنچا تو 3 ہوئے، 2 بچے اس کے غائب۔ بیوی سے بولا میرے 2 بچے کہاں گئے؟ بیوی نے کہا کہ وہ جس کے تھے وہ لے گئے۔ اس کی بیوی بولی وہ جس کے تھے وہ لے گیا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ مطلب تو بالکل صاف ہے، پیپر آئے، کوئی چھپی ہوئی بات تو ہے نہیں، پیپر اس نے بھی پڑھا تھا۔ اب اس کے 3 بچے تھے، اس نے سوچا میں 2 بچے اپنے یہاں سے لے آؤں، اس کو بھی تو 20,000 روپے مہینہ چاہیے تھا تو وہ لے گیا اپنے بچے۔ کہا میرے نہیں تھے؟ کہا نہیں وہ میرے نہیں تھے۔ پھر بیوی نے کہا دیکھو برا مت مانو، میاں بیوی کو کوئی بات چھپانا نہیں چاہیے۔ آپ نے مجھ سے اپنا راز بتا دیا، میں نے آپ کو بتا دیا، دیکھو میاں اور بیوی میں کبھی نا اتفاقی نہیں ہونی چاہیے، اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے اپنی اصلیت بتا دی۔ بولا چڑیل ٹائم
تیرا ستیہ ناش جائے کم بخت، میں نے تو ایک چھپایا، تو نے دو، تو میری بھی اماں نکلی ہے۔ اس کی بیوی نے معصومیت سے جواب